نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ جمعہ کی ان 3 آیات میں سے جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، پہلی آیت پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ البتہ کچھ اضافی مضامین ایسے ہیں کہ جن کی طرف توجہ دلانا مناسب ہے۔ انہیں میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز غسل واجب ہے تقریباً علی کل محتلم، یہ حضور کے الفاظ یہ ہیں، غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہو چکا ہے مرد، عورت پر تو ظاہر بات ہے کہ جمعہ فرض ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے جمعے کا غسل واجب ہے۔ اور اندازہ یہ ہوتا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، کہ جیسے ہی جمعے کے لیے روانگی ہو اس وقت غسل کیا جائے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں، محنت یعنی جب کہ مشقت کرتا ہے، ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہا ہے، تو پسینے آئیں گے اس سے، کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی، پھر اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے، میلے ہوں گے، تو یہ اس کا لباس ہے محنت کا۔ یا کوئی کاریگر ہے، مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کر رہا ہے، گارے کے دھبے ہوں گے، کچھ اور ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ ایک علیحدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھ لو، وہ جمعے ہی کے صرف استعمال کیا کرو، وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہوں کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، اس کو فراہم کر کے رکھ لو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ، بالوں کے اندر تیل لگاؤ، دہن، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ۔ وہ سب کس لیے؟ کہ جو ماحول ہو جمعے کا وہ معطر ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت منغص ہو رہی ہو لوگوں کی، نہیں، بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو، خوشبو ہو اس کے اندر، اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ بلکہ اسے کہا گیا الجمعۃ عید المسلمین، یہ ہفت روزہ عید ہے در حقیقت، یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں، صبح کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کو، عیدگاہ کو، ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا۔ یہ عید المسلمین ہے، یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی۔ پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ، بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنی صف اگلی لوگ پوری کر لیں، پھر دوسری میں بیٹھے، پھر تیسری میں بیٹھے، تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ لوگوں پہ پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں۔ لیکن ہر صورت پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنانا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ خاموشی سے جہاں جگہ تمہیں مل رہی ہے بیٹھ جاؤ، اور پھر اسی میں سے انصات ہے، خاموش رہو، گفتگو نہ ہو۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، ترمذی اور نسائی اور دوسری کتابوں کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقط لغوت، دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، آپ تیسرے آدمی ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو کام کیا۔ انہیں منع کرنے کے لیے بولنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، خاموش رہو، اشارے سے کہہ دو، لیکن تم نے اگر آواز نکالی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، امام کے خطبے کی طرف ساری توجہ،
اس جمعے کی ساری حیثیت جو ہے وہ اسی خطبے کی وجہ سے، لہذا اس میں آپس میں گفتگویں کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، آداب جمعہ کے منافی ہیں، جس کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں دو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ انہیں روکنے کے لیے بھی زبان کھولیں، انصت، خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی فقط لغو تھا، تم نے بھی ایک لغو حرکت کی ہے، بلکہ اشارے کنایت سے کہہ دیا جائے کہ زبان نہ کھولی جائے۔ پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے، خطبے میں کیا کرتے تھے؟ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کانت للنبی خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں آج۔ یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور جمعے میں کرتے کیا تھے؟ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرتے تھے۔ اب اس میں ایک بات تو سامنے آ گئی، دو خطبے ہوتے تھے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے، تیقن کے ساتھ معلوم ہے، حضور لمبے خطبے کبھی نہیں دیتے تھے، لمبی تقریر کبھی نہیں کرتے تھے، آپ کی تقریر بالکل مختصر ہوتی تھی، یوں سمجھیے کہ جو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کم ہے لیکن وہ کفایت کر جائے، تو بڑی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اس کی وہاں، اب اس میں فائدہ کیا تھا؟ عربی زبان قرآن کی، عربی زبان حضور کی، عربی زبان آپ کے سامعین کی، لہذا اب بات صرف یہ رہ گئی کہ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے نکلے دل پر اتر جائے۔ ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم عربی نہیں جانتے، خطبہ عربی میں ہے، اب خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کے کچھ آتا ہی نہیں، خطبہ کے ذریعے تو جو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، لہذا وہ تقریر کرتے ہیں، پہلے وعظ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے، وضاحت کریں گے، تب ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما۔ اچھا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ عالم، میرا گمان ہے کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دو رکعتوں کے قائم مقام ہے، ظہر کی رکعتیں 4 اور جمعے کی رہ گئی 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 خطبے، ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی، نہ آپ کے خطبے اتنے طویل ہی ہوتے تھے، لہٰذا یہ گویا کہ علامتی ہے، اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ 2 خطبے در حقیقت 2 رکعت نماز کے قائم مقام۔ اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کو خاموش رہنا ہے، مؤدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے خطبہ۔ اس کے بعد فرمایا یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ قرآن پڑھتے تھے خطبے میں بھی۔ اب دیکھیے پڑھنے کا انداز کا فرق ہوتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، ایک دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر پڑھ رہا ہے، جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند کرتا ہے، جہاں آواز پست کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز پست کرتا ہے، اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔ تو حضور جیسے پڑھتے ہوں گے اس کا خیر ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ضرور آتا ہے کہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، جذباتی ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ حتی کانہ منذر جیش یقول سبحکم ومسعکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، اور آپ پر ایک غضب کی سی کیفیت طاری ہوتی تھی، گویا کہ کوئی سالار ہے، کوئی سپہ سالار ہے جو اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے، اب یا تو صبح کو تم پر حملہ ہو جائے گا، شام کو ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ پوری طریقے سے۔ تو جیسے کوئی کسی فوج کا سردار جو ہے سپہ سالار اپنے جو سپاہی ہیں ان کو آمادہ کرتا ہے جنگ کے لیے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا لشکر سر پر آ چکا ہے، سبحکم او مسعکم، وہ صبح کو آیا یا شام کو آیا کہ آیا، اس طریقے سے حضور کا خطبہ ہوتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جوش، اور لوگوں کو بھی جوش میں لانے کے لیے ایک ایسا انداز کہ جس سے خود ان کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے۔ اور اس میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے فرمایا ہے کہ میں نے سورہ قاف حضور کے خطبہ جمعہ سے یاد کی ہے،
یعنی عام طور پر آپ سورہ قاف اس طرح پڑھتے تھے کہ پھر مجھے اس کے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی اور میں یاد کر لیا میں نے۔ اس سے متعلق میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے، میں بھی حیران ہوں اس طرح کے جب بات پڑھتا ہوں۔ یہ سن 54 کی بات ہے، جمعیت طلبہ میں میں تھا اس وقت، اسلامی جمعیت طلبہ، تو ایک تربیت گاہ ملتان کی جمعیت نے منعقد کی، اس میں درس قرآن کے لیے مجھے بلایا گیا۔ وہ ایک محلہ ہے ملتان کا قدیر آباد، اور قدیر آباد میں ایک مسجد تھی، حافظ عبد التواب صاحب کی مشہور تھی، نابینا تھے۔ فجر کی نماز ایک روز میں نے اس مسجد میں پڑھی اور اس کے امام نے، یا خود حافظ عبد التواب تھے یا کوئی اور صاحب تھے واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم، فجر میں سورہ قاف پڑھی۔ اس قدر عمدگی سے پڑھی، اتنی خوشالحانی سے پڑھی، اس طرح اس کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے اندر جو ہے محسوس ہوا کہ کوئی چیز جو ہے جنبش میں ہے۔ رقص جاز برہم زند افلاک را، تو یہ تو انسان کی روح کا ایک رقص ہے کہ جو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ۔ میں نے اسی دن سورۃ قاف حفظ کر لی، اسی دن، 3 رکوع ہیں، چھوٹی نہیں ہے، لیکن اسی دن میں نے حفظ کر لی، اس لیے کہ اس کا اتنا نقش مجھ پر قائم ہو چکا تھا قلب پر کہ پھر اسے یاد کرنا بہت آسان تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ مولانا اصلاحی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا، انہوں نے سورہ قیامہ پوری کی پوری اس خطبے کے پہلے خطبے کے اندر پڑھی اور وہ مجھے یاد ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، جو بھی انداز ہے قرآن کا اس کو صحیح طور پر، ورنہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ حسن قرأت کے لیے جو قواعد مقرر ہو گئے ہیں اس کے تحت پڑھے جاتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ جذبہ جو ہے اس سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ بہرحال حضور کا خطبہ جو ہوتا تھا اس میں آپ جب قرآن پڑھتے ہوں گے اس انداز سے، تو اس سے جو قلوب کے اوپر گہرا اثر پڑتا تھا، تو وہی ہے اصل میں کہ جو مقصود ہے، یذکر الناس، یاد دہانی کرانا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کس قدر گہرا ربط ہے۔ جمعے کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں پھر هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں تذکیر کا حکم ہے، تذکیر، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی۔ اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے، آپ تذکیر کرتے رہیے، اور وہ تذکیر جو ہے وہ مفید ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کچھ بھی رمق ہے ایمان کی، اس تذکیر سے ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایمانی جذبات و کیفیات جو ہے وہ اثر نو پوری بہار پر آ جائے گی۔ اسی طریقے سے فذکر، سورہ غاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، اور آپ جو ہے ان کے اوپر کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر آپ کوئی ذمہ دار نہیں بنا دیے گئے، کوئی داروغہ نہیں بنا دیے گئے کہ لازماً آپ انہیں ہدایت پر لے آئیں، لیکن یاد دہانی کرائیے، شاید ان کے دل کے اندر سوئی ہوئی روح جو ہے وہ بیدار ہو جائے، اور وہ روح جو ہے وہ رقص میں آ جائے قرآن مجید کو سن کر۔ تو یہ تذکیر کا حکم دونوں میں ہے، اور وہی 2 صورتیں ہیں جو حضور پڑھتے تھے۔ کبھی تو پڑھتے تھے فجر میں، یہ فجر میں عام طور پر سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور سورۃ الدہر دوسری رکعت میں، لیکن نماز جمعہ میں عام طور پر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ تو کیا آپ کرتے تھے؟ یذکر الناس، لوگوں کو یاد دہانی کرتے تھے۔ تو یہ ہے جمعے کے آداب کے ضمن میں، اور جمعے کا جو مقصد ہے جو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے عمل مبارک سے، کہ یہ تذکیر ہے۔ تذکیر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی، آپ کو اپنا مقصد زندگی دوبارہ یاد ہو جائے، تازہ ہو جائے۔ ہمارے لیے مقصود اللہ کی رضا ہے، دنیا کی کوئی شے مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ دنیا بس ضرورت کی شے ہے، برتنے کی شے ہے۔ زندگی اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں۔ مطلوب، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی۔ پھر یہ کہ ہمارا فرض ہے اللہ کے لیے جہاد کرنا، جانے دینا، اپنا مال خرچ کرنا، اس کی صلاحیت جو ہے پیدا کرنا اپنے اندر، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ یہ دونوں چیزیں تازہ ہوتی رہیں۔ اگر کہیں کو گردہ غبار آ گیا ہے ماحول کے اثرات سے، یہ دھندلا سا گیا ہے اگر آئینہ دل، تو اسے پھر صاف اور شفاف کر دیجئے جمعے کے خطبے کے ذریعے سے۔ تو یہ گویا کہ وہ اسلامی انقلابی جماعت جس کو حزب اللہ کہا گیا قرآن مجید میں، تو یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے۔ اس ہفتے وار اجتماع میں حزب اللہ اپنے بنیادی فکر کو تازہ کرتی ہے، اور اس کے ضمن میں مزید تعلیم
اور تربیت کا جو نظام ہے حضور کا، اس کا ایک تسلسل ہے کہ جو جاری رہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب اس سے بھی ایک لطیفہ ہے میری زندگی کا بڑا عجیب۔ میں جب بلڈمری میں تھا، ساہیوال جو کہلاتا ہے، تو وہاں ہمارے محلے ہی میں رہتے تھے ایک صاحب جو بڑے کٹر پرویزی تھے، اور پرویز صاحب کا موقف یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی ہے معاشرہ قائم کرو، اسلامی معاشرہ۔ یہ نماز کو انہوں نے خامخواہ صلاۃ کہہ دیا ہے۔ اچھا، وہ آدمی تھے بہت نیک، وہ سول انجینئر تھے، اور وہ جو کمیٹی ہوتی ہے جو میونسپل کمیٹی، تو وہ میونسپل انجینئر تھے اور بہت نیک تھے، اور شہرہ تھا ان کا کہ وہ بہت ہی یعنی رشوت وغیرہ سے بالکل بری ہے۔ تو میرے دل میں بھی ان کی عزت تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اختلاف تھا کہ وہ پرویزی تھے۔ ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑے چیلنجنگ انداز میں مجھ سے کہا، اچھا مجھے کوئی ایک آیت قرآن کی بتا دو کہ جس میں صلاۃ کا ترجمہ معاشرہ نہ کیا جا سکے۔ پہلے تو میں مرعوب سا ہو گیا کہ جس قدر تیقن کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، شاید واقعی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہ ہو کہ جس کا ترجمہ جو ہے، جہاں پر ترجمہ صلاۃ کا جو ہے وہ معاشرہ نہ کیا جا سکے۔ لیکن بجلی سے کون دی اللہ کی طرف سے میرے دماغ میں، اور یہ آیت سامنے آ گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں معاشرہ مانی لیں گے تو معاشرے کو تلپٹ کر کے ختم کر کے پھر منتشر ہو جاؤ، فساد پیدا کرو، یہ اس کے معنی ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے، میں نے کہا یہاں تو نماز، یہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب پوری ہو چکے نماز یا پورا ہو چکے صلاۃ، یا تو کوئی عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو ختم ہو جائے۔ معاشرہ مراد لیں گے تو مطلب معاشرے کو ختم کر دو، تلپٹ کر دو، کیوس کر دو۔ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ میں نے کہا نا شریف آدمی تھے، یہ نہیں کہ خام خواہ کو الجھے، بالکل خاموش ہو گئے۔ تو یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، لازم نہیں ہے۔ بہت سے نیک مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے جمعے کے بعد سے عصر تک بیٹھے رہتے ہیں مسجد کے اندر اللہ کی یاد میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ حکم ہے، وہ حکم کی خلاف ورزی کر رہے، نہیں۔ ہاں جا سکتے ہو، اگر جاؤ، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری دکان ہے، کوئی تمہارا دفتر ہے، اس میں جانا ہے جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہاں یہ بہت اہم مقام ہے کہ مراد ہے رزق، لیکن رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے، یہ اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے، اس کے جو فلسفیانہ اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ چاہے محنت تم نے کی ہے، کھیت میں ہل تم نے چلایا ہے، بیج تم نے ڈالا ہے، اس کو سینچا تم نے ہے، پھر فصل جو ہے اس کی حفاظت تم نے کی ہے، پھر فصل کاٹی ہے، پھر تم دانے گھر لائے ہو، پھر ان کو پیسا ہے، پھر ان کی روٹی پکائی ہے، یہ سب کچھ تم نے کیا، لیکن اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنا کسب نہ سمجھو۔ کسب جو ہے وہ نیکی اور بدی کے لیے ہے۔ انسان نیکی کما رہا ہے، یہ اس کی کمائی ہے، بدی کما رہا ہے، یہ اس کی کمائی ہے۔ جہاں تک رزق کا تعلق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور فضل اسے کہتے ہیں جو بلا استحقاق دیا جائے، جس کا تقاضا نہ کیا جا سکے۔ جس کی مثال سادہ سی میں دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کسی مزدور کو رکھا ہے، 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے، آپ نے فرض کیجئے 100 روپے مقرر کیے ہیں اس کی مزدوری۔ دن بھر آپ نے دیکھا کہ ایک مزدور بڑی محنت سے کام کرتا، دل لگا کے کام کیا اس نے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک تو ہوتے ہیں وہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کام میں لگ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بیٹھ گئے، نہیں، اس نے بڑی جی لگا کے کام کیا ہے۔ تو شام کو آپ اسے 100 روپے بھی دیتے ہیں، 10 روپے اور دیتے ہیں۔ یہ 10 روپے فضل ہے، یہ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، ڈیمانڈ تو 100 کر سکتا تھا، 100 طے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے بغیر اس کے کسی قانونی استحقاق کے 10 روپے اسے دے دیے، یہ فضل ہے۔ اسی طریقے سے رزق جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ فضل ہے اللہ کا، اسے اپنا کسب نہ سمجھو۔ جب تم سمجھو گے یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر دیکھو گے اللہ اس کو کس طور سے خرچ کرنا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے مجھ سے، کس کس کے حقوق اللہ نے اس میں رکھے۔ تو فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اس میں بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا ذکر ہوا، باہر نکل گئے تو بھول گئے، نہیں، بلکہ یہ کہ جو کام کر رہے ہو اس میں کام میں تمہارے ہاتھ مصروف ہو اور دل تمہارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں ہتھ کارول دل یارول۔ یہ ہے ذکر کثیر، اور ذکر کثیر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، رات کو سونے لگے ہیں تو دعا ہے، صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے،
ظاہر بات ہے کوئی ایکسٹرا ٹائم تو آپ کا نہیں لگ رہا، وہ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن ہر کام کے شیشہ دیکھا ہے، آئینہ دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں دعا ہے، گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے تو دعا ہے، مسجد کے اندر تو ذکر ہے ہی ہے سارا، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آ رہے ہیں تو دعا، ہر کام کے لیے دعا ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ ذکر کثیر کا سب سے بڑا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، اور اس کے اندر دوہری ہے بات کہ ایک تو آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا کہ آپ نے دعا اللہ سے کی ہے، ایک آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا کہ آپ نے الفاظ وہ استعمال کیے جو حضور کے الفاظ ہیں، تو گویا کہ دو نسبتیں تازہ ہو گئیں جب بھی آپ نے ایک مسنون دعا پڑھی ہے۔ تو دعا ادعیاء مسنونہ جو ہے در حقیقت وہ دوام ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے علیحدہ سے وقت نکال کر کوئی آسن بنا کر اور کوئی ضربے لگا کر اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر کام کرتے ہوئے، تو زندگی کے ہر کام کے ساتھ دعا ہے، اور وہ دعا مسنون جو حضور سے ثابت ہے۔ لہٰذا دو نسبتیں جو ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں ایک تیر میں دو شکار، اللہ سے دعا ہو گئی، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور الفاظ آپ نے وہ استعمال کیے جو محمد الرسول اللہ سے منقول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب جو تیسری اور آخری آیت ہے وہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اے نبی ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان لوگوں سے کیا مراد ہے اب یہاں معین نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو بہرحال مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے تھے، اذا رأوا تجارتاً، جب انہوں نے دیکھی کوئی تجارت، کوئی کاروبار، او لہون، یا کوئی کھیل تماشا، کہیں سے کسی مداری کی ڈگڈگی کی آواز آ گئی، تو اب یہ ہے کہ یہ آپ کو چھوڑ کے یہ ادھر متوجہ ہو گئے، انفضوا الیہا وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، بڑی شدید جو اس پر سرزنش آئی، ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے بھی اور یہ دل لگی کے کاموں سے اور یہ تفریح کے کاموں سے سب سے بڑھ کر قیمتی شے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے۔ تو اس کا در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ابتداء میں جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے عیدین کا جمعہ بھی آج کل ہوتا ہے۔ عیدین میں آپ کو معلوم ہے 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے، تو ابتداء میں صورت یہ تھی کہ اسی طرح جمعے کا خطبہ تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جمعہ تو ادا ہو چکا، خطبے کی اہمیت ان کے سامنے نہیں تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ سخت قحط پڑا ہوا تھا، اجناس کی کمی تھی بازار میں، گندم جو وغیرہ، دکانیں خالی تھیں۔ اسی اثنا میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں، اونٹ چلے آ رہے ہیں، معلوم ہوا کوئی قافلہ آ گیا ہے اجناس لے کر شام سے، گندم لے کر یا جو لے کر یا اور چیزیں لے کر کھانے پینے کی۔ تو ہم لوگوں کو فکر ہوئی جیسے کہ ہمیں ہو جاتی ہے، جلدی جائیں، پتہ نہیں سب لوگ خرید لیں اور ہم رہ جائیں، جو بھی مال آیا ہے، جو بھی اجناس آئی ہیں وہ ختم ہو جائیں، ہم رہ جائیں۔ تو اس خوف سے لوگ جو ہیں حضور کو کھڑا ہوا، جبکہ ابھی آپ خطبہ دے رہے تھے، اور اگر واقعتاً وہ بات صحیح ہے کہ نماز ادا ہو چکی تھی، تو خطبہ جو ہے وہ بات کی انہوں نے اضافی شے سمجھی، اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھی، وہ چلے گئے۔ تو میں اسی روایت کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ جمعہ جو ہے وہ ابتداء کے اندر جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، تو لوگ چلے گئے۔ انفضوا الیہا وترکوک قائما، میرے نزدیک یہ کہ اگر نماز ادا نہ ہوئی ہوتی تو مجھے گمان نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص بھی وہاں سے نکلتا۔ اچھا، نکلنے والوں میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلی فہرست پر تو منافقین ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، یا ضعیف الایمان لوگ ہوں گے، یا کچھ غافل قسم کے ہوں گے جنہیں خطبے کی اہمیت کا علم نہیں تھا۔ تو اسی اعتبار سے بڑی مناسبت ہے کہ یہ آخری آیت جڑی ہوئی ہے اگلی سورت سے، سورہ منافقون، اور اس میں بھی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو گویا کہ یہ اس طریقے سے جڑ گئی ہیں دونوں صورتیں، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون فجر میں پڑھتے تھے۔ اکثر تو میں بتا چکا ہوں کہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر، لیکن کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، کیونکہ یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اب یہاں پر لوگوں کی ہدایت کے لیے لہو کا لفظ بھی اضافہ کر دیا گیا۔ جو واقعہ میں نے بیان کیا اس میں صرف یہ کہ گندم یا کچھ اور جو ہے وہ اجناس جو ہے
ان کی کمی تھی، اور اس وقت وہ قافلہ آ گیا تو بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہو گئے، اور حضور کا جو خطبہ جاری تھا اس کی پرواہ نہیں کی، اس پر سرزنش کی گئی۔ اس سے اضافی فائدہ کیا ہوا کہ خطبے کی اہمیت واضح ہو گئی کہ نماز جمعہ تو ہے ہی خطبے کے لیے، ورنہ نماز تو تم ظہر کی پڑھتے ہو، 4 رکعتیں پڑھتے ہو، اور یہاں تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اصل میں تو یہ خطبہ جو ہے وہی ہے در حقیقت جس کے ذریعے سے اپنے انقلابی فکر کو تازہ رکھنا ہے، اپنے انقلابی جذبے کو، جہاد اور قتال کے جذبے کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک نظام تعلیم ہے، تعلیم بالغاں کا نظام۔ اب اگرچہ اس وقت صورت یہ ہے کہ نماز جمعہ کی اور خطبہ جمعہ کی وہ حیثیت الا ماشاء اللہ کہیں کہیں اگر ایسا ہو تو ہو کہ یہ مقصد پورا ہو رہا ہو، ورنہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ یا فرقے واریت کی بحثیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، اور یا یہ کہ کچھ سیاسی مزاج کے جو ہے وہ سیاست پر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ آج بھی مسلمان جس اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے جاتے ہیں، جتنی بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں، کانگریگیشنز ہوتی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد کا قائم کردہ یہ نظام صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محکم تھا، اور آج تک بھی بڑا پیارا یہ مصرع ہے، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ اگرچہ وہ اصل عمارت تو ختم ہوئی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ کی روح جو ہے تقوی اللہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ کھنڈر جو ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمارت جب تھی قائم تو کتنی عظیم ہوگی، جبکہ اس کے ڈھانچے کے اندر اس کی روح بھی تھی، تذکیر، یاد دہانی، اسلام کے انقلابی جذبات کو تازہ کرنا، اپنے انقلابی فکر توحید کو تازہ کرنا۔ تو یہ گویا کہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔